بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ مجھے مختلف جگہیں گھومنے کا بہت شوق تھا۔ تبھی ایک بار گھومتا گھماتا میں کشمیر کے ایک ایسے علاقے کے پاس چلا گیا جہاں سے بھارتی بارڈر کافی قریب پڑتا تھا۔ اس جگہ پر کوئی نہیں رہتا تھا۔ جو لوگ یہاں پر پہلے رہائش پذیر تھے وہ بھی خطرے کے باعث جگہ چھوڑ کر جا چکے تھے۔ صرف اکا دکا کچے مکان باقی رہ گئے تھے۔ ان مکانوں کی چھتیں اور دیواریں بھی کافی حد تک خستہ حال ہو چکی تھیں۔ یہ وادی لیپا کا ایک ایسا علاقہ تھا جو کافی خطرناک مانا جاتا تھا۔ میری نظر دور سے اس ٹوٹے پھوٹے گھر پر پڑی تو میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ادھر کی جانب چل پڑا۔ میں گھر کے قریب جا کر دیکھ رہا تھا کہ اچانک زور کی بجلی چمکی اور میں نے تقریباً اس نیم اندھیرے میں آج چلے گھر کی دیوار سے گلابی دوپٹے میں لپٹی دو آنکھیں دیکھیں۔ وہ صرف چند سیکنڈ کی جھلک ہی دیکھ پایا تھا، مگر مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس ٹوٹے پھوٹے مکان میں کوئی لڑکی چھپی ہے جسے مدد کی سخت ضرورت ہے۔ تبھی میں اس گھر میں داخل ہو گیا۔ گھر میں زمین پر گھاس پھوس اور درختوں کے پتوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ لڑکی جس کی دو آنکھیں مجھے گھر کے باہر سے نظر آئی تھیں وہ بھی یہاں نہیں تھی۔ پھر کسی خیال کے تحت میں نے اس گھاس کو وہاں سے ہٹانا شروع کر دیا۔ ابھی میں نے پوری طرح وہ جگہ صاف نہیں کی تھی کہ میری نظر وہاں لگے ایک لکڑی کے تختے پر پڑی۔ تب مجھے یقین ہو گیا کہ جس چیز کی مجھے تلاش ہے وہ یہیں سے مل جائے گی۔ میں نے تیزی سے وہ تختہ ہٹایا تو عین میری توقعات کے مطابق نیچے ایک تہہ خانہ تھا۔ میں جلدی سے تہہ خانے میں کود گیا۔ اندر کا منظر میرے لیے ناقابل فراموش تھا۔ اس تہہ خانے میں ایک نوجوان لڑکی دیوار سے لگی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں سوائے ایک دودھ کے ڈبے کے کچھ نہیں تھا۔ یہ کافی بڑے سائز کا ڈبہ تھا۔ مجھے پہلی نظر میں اس لڑکی کو دیکھ کر ترس آ گیا۔ یہ یہاں بھوکی نہ جانے کتنے دنوں سے بیٹھی ہوگی اور اپنا گزارا کیسے کرتی ہوگی۔ میں نے وادی کشمیر کی خوبصورتی کے بارے میں سنا تھا، مگر کشمیر کی اصل خوبصورتی تو میں نے آج پہلی مرتبہ دیکھی تھی۔ خوبصورت ہرنی جیسی نشیلی آنکھیں پہلے ہی میرے دل میں سما چکی تھیں، مگر یہ دودھیا چہرہ میرے ذہن پر حاوی ہو گیا۔ مگر میں نے دیکھا تھا ڈر کے مارے اس معصوم سی گڑیا کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ اسے دیکھ کر صاف لگ رہا تھا کہ یہ بہت ڈری سہمی ہے۔ لڑکی کے خوف کو بھانپ کر میں وہیں رک گیا۔ میں نے کہا، تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ پھر میں نے اسے اپنے بیگ سے کچھ سامان نکال کر کہا، یہ لو، یہ کچھ پانی اور بسکٹ ہیں، تم ابھی یہی کھا لو، بعد میں تمہارے لیے میں کچھ اور بھی لے آؤں گا۔ میں جانتا تھا کہ یہ لڑکی میری طرف کبھی نہیں بڑھے گی، سو خاموشی سے مڑا اور واپس چلا آیا۔ میں نے سوچا اس سے بات کرنا کسی خطرے سے خالی نہیں، نہ جانے یہ میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہو، مجھ سے ڈر کر کہیں کو انتہائی قدم ہی نہ اٹھا دے۔ میں نے دوبارہ وہ تختہ اسی تہہ خانے کے منہ پر ڈال دیا اور اوپر آ گیا، پتے بھی ڈال دیے کہ کسی کو شک نہ ہو۔ واپس جانے کے بعد میرے دل کو چین نہ آیا۔ وہ حسین دوشیزہ میرے دماغ پر بھی سوار ہو چکی تھی اور اس سے ہمدردی بھی ہو رہی تھی۔ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر تھوڑی دیر کے بعد میں بنا کسی اور کی مدد طلب کیے ہی اس کے پاس چلا گیا۔ میں اس کے پاس گیا تو دیکھا وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ اس کا پرسکون چہرہ دیکھ کر میرے دل میں اندر تک ایک خوبصورت اور پرسکون سا احساس اتر گیا کہ کوئی انسان اتنا بھی ایمان افروز اور عاجز کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کا معمول اسی طرح برقرار تھا۔ میں نے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے دودھ کا وہ ڈبہ لڑکی نے اپنی جائے نماز کے پاس رکھا ہوا تھا۔ مجھے اس کے اس طرز عمل پر کچھ حیرت ہوئی، مگر پھر میں نے کچھ نہ کہا۔ اب میں اس لڑکی کو وہاں سے باہر لانا چاہتا تھا تاکہ اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں، مگر وہ مجھ پر بھروسہ نہ کرتی۔ زبان بھی کچھ عجیب سی بول رہی تھی، جس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ لڑکی بارڈر پار سے آئی ہے۔ میں نے ہمت جتا کر اس کا نام پوچھا۔ پہلے تو وہ کترائی، پھر دھیمی سی آواز میں بولی، میرا نام نور بانو ہے۔
اس کی آواز نے تو میرے دل پر بجلیاں گرا دیں۔ میرا دل چاہا کہ اس سے کوئی بات کروں، اس سے پوچھوں کہ تمہارے باقی گھر والے کہاں ہیں، تم بارڈر پار سے یہاں تک کیسے پہنچی ہو، لیکن اس نے کسی بات کا جواب نہ دینا تھا، سو میں چپ رہا۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے مجھے اتنا بتایا کہ اماں ابا بہت پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی، مگر پھر وہ یہ کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے بہت ترس آیا۔ میں نے کہا تم فکر مت کرو، میں تمہارا ہم مذہب ہوں، تمہاری مدد کروں گا، تمہیں یہاں سے نکالوں گا۔ ایسے رونے والی کوئی بات نہیں ہے، اگر تمہیں نقصان پہنچانا ہوتا تو تم ابھی یہاں نہ بیٹھی ہوتی۔ میری بات سن کر حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ بارڈر پار کر چکی ہے اور کوئی اس کی مدد کرے گا۔ میں نے اسے تسلی دی کہ تم پاکستان میں ہو۔ تبھی میں نے لڑکی کو یقین دلایا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم ایک محفوظ علاقے میں ہو۔ میں تو تمہیں یہاں سے کل ہی نکال کر لے جانا چاہتا تھا، مگر پھر ایسا نہیں ہو سکا کیونکہ تم بہت ڈری سہمی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہاری مرضی کے بغیر کچھ ہو۔ لڑکی مطمئن ہو گئی۔ اس نے اپنا مختصر سا سامان کیا تھا، ایک دودھ کا ڈبہ اور ایک دو اور چیزیں اپنے ہاتھ میں ہی لی اور میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئی۔ میرے پاس ایک بڑا بیگ تھا۔ میں نے لڑکی سے کہا کہ تم اپنا سامان اس میں رکھ سکتی ہو، مگر وہ ذرا بھی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اپنی چادر وغیرہ تو بیگ میں رکھ دی، مگر دودھ کا ڈبہ اس نے اپنے پاس ہی رکھا۔ مجھے دودھ کے ڈبے پر اب تجسس ہو رہا تھا کہ آخر اس میں ایسا کیا ہے جو اس نے یہاں چھپا رکھا ہے۔ بہرحال میں اسے لے کر اپنے ایک جاننے والے کے گھر آ گیا۔ یہ لوگ اسی وادی میں رہتے تھے، مگر یہاں سے 2-3 کلومیٹر دور تھے۔ میں اپنے دوست اسفن کے گھر پہنچ کر اسے اس لڑکی کے بارے میں بتانے لگا۔ اس نے کہا تم نے بہت اچھا کیا کہ اس لڑکی کو لے کر یہاں آ گئے، ورنہ نہ جانے کب اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ خیر لڑکی بھی میری بہت شکر گزار تھی۔ اب میں پریشان تھا کہ میں لوگوں سے کیا کہہ کر اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، کیونکہ لڑکی میرے دل کو بھا گئی تھی۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی میرے اماں ابا میری شادی کے لیے کسی لڑکی کی تلاش میں تھے۔ اماں ابا سے میں نے کہہ رکھا تھا کہ میں اپنی پسند سے شادی کر لوں گا، مگر خیر وہ لوگ بھی اپنی تلاش جاری رکھے ہوئے تھے اور میں بھی کوشش کر رہا تھا کہ مجھے اپنا من پسند چہرہ نظر آ جائے اور میں اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے میں ایک پل نہ لگاؤں۔ میں بلا کا حسن پرست تھا اور شاید گلبانو ہی میری منزل تھی۔ ساری رات میں اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ صبح ہوئی تو اسفن کے گھر والے مجھے ناشتہ وغیرہ دینے لگے۔ ان کے انداز تو بالکل نارمل تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں اس لڑکی کی فکر ہی نہ ہو، شاید یہ اسے اپنا ہی سمجھ بیٹھے تھے، جبکہ میں چاہتا تھا اس کے بارے میں کچھ بات کروں۔ نہ جانے کیوں لڑکی کو میں اپنا ہی سمجھ بیٹھا تھا۔ بالآخر میں اپنے دل کی بات لبوں پر لے ہی آیا۔ اسفن مجھے کھانا وغیرہ کھلا کر باہر گھمانے لے گیا تو میں نے تنہائی میسر آ کر اس سے کہا اسفن یار، اس لڑکی کے بارے میں تو تم لوگ کوئی بات ہی نہیں کر رہے، جبکہ میں تو اسے خود ڈھونڈ کر لایا ہوں۔ میری بات پر وہ زوردار کہکہا مار کر ہنسا اور بولا تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے کوئی شکار کر لائے ہو۔ بھئی تمہارا اس لڑکی سے کیا لینا دینا؟ یہ تمہیں مل گئی، تم نے اسے گھر تک پہنچا دیا، اب بس یہ ہماری مہمان ہے، آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، بارڈر پار کی آئی ہے، تو کیا ہم اسے تمہارے ساتھ بھیج دیں؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ یکدم سنجیدہ ہو گیا تو اس کے تیور دیکھ کر میں بھی ڈر گیا۔ نہیں اسفن، میرا مطلب وہ نہیں ہے، لیکن تم تو جانتے ہو میں کوئی ایسا ویسا لڑکا تو ہوں نہیں، میری طبیعت سے تو اچھی طرح واقف ہو نا تم۔ میں لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اسے اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں، اور آخر برائی ہی کیا ہے اس میں؟ میں نے خفا ہو کر اس کی طرف دیکھا تو وہ بھی سنجیدہ ہو کر سوچ میں پڑ گیا۔ ہاں یار، کہتے تو تم ٹھیک ہو، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ پھر وہ میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا مگر دوست، یہ علاقہ غیرت مند لوگوں کا ہے، اگر تم اسے اپنانا ہی چاہتے ہو تو سیدھے طریقے سے اپنے ماں باپ کو لے کر آؤ۔ تم میرے دوست صحیح، میں تمہیں اچھی طرح سے جانتا ہوں، مگر میرے ماں باپ کبھی بھی اس بات پر راضی نہیں ہوں گے کہ ایک جوان لڑکی کو تمہارے حوالے کر دیں۔ پھر بہتر ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو یہیں لے کر آؤ اور ہم گلبانو کو تمہارے ساتھ رخصت کر دیں گے۔ یہ کہہ کر اسفن نے تو میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ میں نے اسی دن ہی وہاں سے جانے کی ٹھانی۔ گھر پہنچ کر میں نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اماں ابا
آپ کو اب لڑکی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کشمیر کی پری پسند کر آیا ہوں، بس اب جا کر آپ اس کی بات پکی کر لیں تاکہ میری زندگی میں بھی کچھ رونق آئے اور تنہائی دور ہو۔ میں تو اپنی شوخی کی انتہا پر تھا۔ اماں خوش ہو گئیں، وہ تو چاہتی تھیں کہ میں کوئی لڑکی پسند کروں، کیونکہ برسوں سے میں اسی بات پر اڑا ہوا تھا کہ شادی کروں گا تو اپنی پسند کی۔ اماں ابا نے شکر کیا۔ اگلے ہی دن یہ لوگ میرے ساتھ اسفند کے گھر چلے گئے، اس کے ماں باپ سے ملے۔ یہ لوگ نہایت ادب، عزت، احترام سے ملے۔ اتنی محبت تھی کہ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ لوگ کتنے بھی مخلص ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ گل بانو ان کی اپنی بیٹی نہیں تھی، مگر ایک بیٹی کے طور پر انہوں نے اسے بڑی ہی مخلصی، عزت اور محبت سے رخصت کیا۔ میرا اس کے ساتھ نکاح کیا ہوا، مانو میری تو دنیا ہی بدل گئی۔ لگتا تھا کہ دنیا کا سب سے خوش قسمت ترین آدمی ہوں۔ شادی کے بعد میں اسے پھر سے اسی وادی میں لے گیا۔ ہم نے کافی دن اسفند کے گھر پر گزارے۔ میں زندگی میں اتنی زیادہ خوشیوں کا عادی نہیں تھا، مگر ایک بات جو ابھی تک مجھے بے چین کر رہی تھی کہ گلبانو کے ہاتھ میں موجود وہ دودھ کا ڈبہ ابھی چوں کا توں تھا۔ میں بھی حیران ہوتا تھا کہ گلبانو آخر اس ڈبے کو چھوڑ نہیں دیتی، اور کیا ہے اس ڈبے میں جو اس نے اتنا سنبھال کر رکھا ہے۔ میں نے گلبانو سے پوچھنے کی کوشش کی، مگر اس نے کچھ نہ بتایا۔ اب میں سوچنے لگا کہ نور بانو کبھی واش روم میں جائے گی تو موقع نکال کر ڈبہ کھول کر دیکھوں گا کہ اس میں کیا ہے۔ گلبانو تو نہاتے وقت بھی اس ڈبے کو اپنے ساتھ رکھتی۔ اب تو مجھے گلبانو کی اس پردہ داری پر غصہ آنے لگا۔ گلبانو، میں نے گرج کر کہا، مجھے ڈبہ کھول کر دکھاؤ کیا ہے اس میں۔ وہ معصوم سی ایک دم گھبرا گئی، سہم کر میری طرف دیکھا اور ڈبے کا منہ کھول دیا۔ یہ دیکھ کر میں اچھل کر رہ گیا کہ ڈبے میں ایک موٹا تازہ سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ گلبانو نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور پھر سانپ کے منہ پر ڈبہ لا کر رکھ دیا۔ سانپ آسانی سے ڈبے کے اندر چلا گیا اور مسکراتے ہوئے اس نے ڈبہ بند کر دیا۔ یہ کیا مذاق تھا گلبانو؟ میں نے غصے سے کہا تو وہ بولی، یہ مذاق نہیں، یہ میری حفاظت کا بندوبست اور ان کافروں کا علاج ہے جو عورتوں کی عزت لوٹنے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جاتے تھے۔ گلبانو نے ایک جوش سے کہا، کیا مطلب گلبانو؟ تمہاری بات میں سمجھا نہیں۔ میں نے تجسس سے پوچھا تو وہ بولی، جانتے ہو احسان، ان دنوں ہم لوگ وادی میں بڑی خوش باش زندگی گزار رہے تھے۔ میرے گھر میں میری بھابھی بیاہ کر آئی تھی۔ بھابھی کے آنے سے نا پورا گھر جیسے پر رونق ہو گیا تھا اور ہماری بے رنگ سی زندگی میں خوشیاں بھر آئی تھیں۔ میرے بھیا بھابھی کو پا کر بہت خوش تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ زندگی میں کبھی دکھ نہیں آئیں گے، مگر پھر ایک دن وہ ہوا جس کا ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بارڈر پار سے بھائی کا ایک دوست ان کے پاس رکنے آیا۔ یہ عام سا آدمی تھا، کافی سادہ لو تھا۔ یہ کبھی اس جنت نما جہنم میں نہ جاتا اگر اس کے کچھ رشتہ دار اس جگہ پر نہ رہتے ہوتے۔ وہ ان سے ملنے آتا تھا۔ یہ لوگ بھی بضد تھے کہ جگہ چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ وہ انہیں کہتا تھا کہ تم لوگ بھی یہاں سے ہجرت کرو، مگر وہ نہیں مانتے تھے۔ بھائی کا وہ مہمان ابھی یہاں بیٹھا ہی ہوا تھا کہ گھر کے دروازے پر دھڑا دھڑ دستک ہونے لگی۔ بھائی نے دروازہ کیا کھولا، جیسے موت کے پیغام کو اندر لے آیا۔ آنے والے بھارتی درندوں نے میرے بھائی اور اس مہمان کو ہمارے سامنے ہی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ہم لوگ روتے چلاتے رہے، مگر کسی نے ہماری چیخوں کی پرواہ نہ کی، اور پھر آنے والوں نے ہمارے کپڑے، جوتے، ہر چیز کو کتوں کی طرح سونگھنا شروع کر دیا۔ میں اور بھابھی اندر والے کمرے میں چھپے ہوئے تھے۔ تبھی ایک خبیث کی نظر بھابھی کے لال جوڑے پر پڑی جو باہر ہی تار پر لٹکا ہوا تھا۔ یہ درندہ نما فوجی اس کپڑے کو کتے کی طرح سونگھنے لگا اور پھر چلا کر بولا، اے اماں، تو نے اس گھر میں کیا خزانہ چھپا رکھا ہے، بتاتی کیوں نہیں؟ اس کے مکروہ چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ پھر کیا تھا، اس کے 4 ساتھی دروازہ توڑ کر اندر گھس آئے۔ بھابھی اور میں کمرے میں سمٹے ہوئے بیٹھے تھے۔ میں بہت کم عمر تھی۔ پھر میں نے اپنی آنکھوں کے آگے جو ظلم ہوتے دیکھا اسے آج تک بھلا نہیں سکی۔ ان لوگوں نے میری بھابھی کی عزت تار تار کر کے رکھ دی۔ وہ روتی چلاتی رہی، مگر کوئی سننے والا نہیں تھا۔ میرا بھائی صحن میں پڑا اپنی آخری سانسیں نہایت اذیت سے لے رہا تھا۔ بھابھی کی چیخیں اس کے کانوں میں پڑی تو نہ جانے اس بیچارے کی موت کتنی مشکل ہو گئی ہوگی۔ ہم کیا کر سکتے تھے، روتے چلاتے ہی رہ گئے۔ اس صدمے سے اماں موقع پر ہی دل کے دورہ پڑنے سے جاں بحق ہو گئی۔
जबकि भाभी इन लोगों के जुल्म की ताब न लाते हुए भैया के पास ही उस जहां में चली गई जहां से कोई वापस नहीं आता। और उस दिन के बाद से मैं बहुत घबराई। कुछ दिन वहीं पर अपने प्यारों की लाशों के साथ पड़ी रही, मगर फिर कब तक रहती। तन पर पड़े कपड़े अब फटने लगे थे। मैंने घर से 2-4 जोड़े अपने साथ लिए और दूध का एक डब्बा जो न जाने कब का यहाँ पड़ा था, लेकर अपने घर से निकल गई। काफी दूर चलकर जब मेरे पांव थक गए तो एक जगह सिस्ताने को बैठ गई। थोड़ी देर बैठी ही थी कि मेरी आंख लग गई। मैंने ख्वाब में देखा एक सफेद रंग के कपड़ों में मलबूस बुजुर्ग मेरे पास आए और एक तलवार मेरे पास रखकर चले गए। बोले, बेटी, इसे हमेशा अपने पास रखना, ये तुम्हारी हिफाजत करेगा, कभी इसको खुद से दूर मत करना। बुजुर्ग ने ये कहा और गायब हो गए। उसी तब मेरी आंख एक झटके से खुली। देखा तो दूध के डब्बे से मुंह लगाए एक सांप बैठा था। सांप बड़े इत्मीनान से बैठा था। उसे देखकर न जाने क्यों मुझे भी डर न लगा। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि दरिंदों का मुकाबला करने के लिए खुदा ने मुझे एक दरिंदा अता किया। मैंने इस सांप को दूध के डब्बे में रख लिया। ये मेरे साथ ही रहने लगा। इस सांप ने मेरी हर जगह हिफाजत की। जिसने भी मेरी इज्जत छीनने का सोचा, इस सांप ने हमेशा मेरे दुश्मनों को रोका। ये अल्लाह की तरफ से मेरे लिए एक गैबी इमदाद थी, जो मुझ जैसी बेसहारा लड़की के लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी थी। जब मैं आपके साथ आई तो मैंने सोचा था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं ये हथियार इस्तेमाल करूँगी। मैंने फिर इस डब्बे को संभाल कर रखा। मैंने इस सांप को कभी कुछ खिलाया पिलाया नहीं। खुदा जाने ये कैसे जिंदा रहता है, मगर अब मैं इसे खुद से जुदा नहीं कर सकती। ये मेरे बुरे दिनों का साथी है, उसने कहा और चुप हो गई। जबकि मैं सोचने लगा कि औरत अगर बाकिरदार हो तो खुदा भी उसकी मदद करता है। वो उसकी इज्जत पर आंच नहीं आने देता। मगर फिर उसकी भाभी का किस्सा याद करके कलेजा फट जाता है। तो फिर दिल में ख्याल आता है कि शायद रब की इसमें भी कोई मसलहत होगी। वो चाहता होगा कि ऐसे वाक़यात को सुनकर मुसलमान जाग उठें और अपनी बहनों बेटियों की इज्जतों के मुहाफिज बने। खुदा के काम खुदा ही जाने। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।